جیسا کہ پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان میں ہر لمحہ روزہ دار کا دن اور رات یہ سارا عبادت میں گزرتا ہے، اور مسلسل اس کی نیکیوں کا میٹر چالو رہتا ہے اور اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ روزہ رکھتا ہے تو نیکیاں، نماز پڑھتا ہے تو نیکیاں، ایک نماز سے دوسری نماز کے مابین نماز کا انتظار کرتا ہے تو نیکیاں، روزہ افطار کرتا ہے تو نیکیاں، روزے کے افطار کرنے کے بعد تراویح کا انتظار کرتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں، رات کو سحری کے انتظار میں، سحری کی جستجو میں سو جاتا ہے، نیکیاں، اس کا سونا بھی عبادت، اٹھتا ہے سحری کرتا ہے، اس کا سحری کرنا عبادت۔ اس کے بعد روزہ دار چاہے کام کاج کرے، عبادت کرے، ذکر اذکار کرے یا نہ کرے، اس کو نیکیاں ملتی ہی رہتی ہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ یہ خواہش کریں کہ کاش سارا سال رمضان ہی ہو۔ اور یوں بھی آیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا مقصود اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو وہ انہیں رمضان نہ دیتا، تو اللہ تبارک و تعالی کا اس امت کو رمضان جیسی نعمت دے دینا اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ رب بڑا کریم ہے اور اپنے محبوب کی امت سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر روزہ یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے کہا کتب علیکم الصیام۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اور پچھلے جمعے ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ یہ روزہ کس وقت سے لے کر کس وقت تک ہے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کا ٹائم ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے ہاں جو ایک کنفیوژن یا ایک مس کنسیپشن پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار اذان نہیں ہوئی ابھی تک روزہ بند نہیں ہوا، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اذان ہوگی تو روزہ کھولیں گے۔ تو اذان کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں، اگر اذان کا تعلق روزے کے ساتھ ہوتا تو پھر روزے ختم ہو گئے تو پھر اذان بھی ختم ہو جانی چاہیے تھی، جبکہ اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے کہ سارا سال نماز ہوتی ہے تو فجر کی نماز کے لیے فجر کی اذان دی جاتی ہے اور مغرب کی نماز کے لیے مغرب کی اذان دی جاتی ہے۔ ہاں یہ اتنا ضرور ہے کیوں کہ فجر کی اذان فجر کے ٹائم میں دی جاتی ہے، تو اب روزہ جو سحری کا ٹائم ہے وہ فجر کا ٹائم شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو اب جو ہی سحری کا ٹائم ختم ہوا تو اب اذان دی جائے گی۔ اب اذان اگر فجر کے ٹائم میں دی گئی اور اس وقت اگر کسی نے پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لیا تو سارا دن اگرچہ وہ بھوکا پیاسا رہے اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ لہذا ٹائم کو فوکس کیا کریں کہ کس ٹائم پہ روزہ بند ہو رہا ہے، کیونکہ جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر چاروں طرف مساجد میں اذانیں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ فجر کا ٹائم داخل ہو گیا ہے، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اذان مغرب کے ٹائم میں دی جاتی ہے، اب وہ مؤذن فوراً مغرب کا ٹائم داخل ہوتے ہی اذان دے دے یا 10 منٹ بعد دے، 5 منٹ بعد دے۔ ہمارے یہاں اب جیسے آج فجر میں بھی ہم نے اعلان کیا کہ فجر کے مغرب کی جو نماز ہے وہ روزہ افطار کرنے کے 15 منٹ بعد ادا کی جائے گی، کیونکہ لوگ گھروں سے روزہ افطار کر کے آتے ہیں اور پھر پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو جو ٹائم ایگزیکٹ روزہ افطار کرنے کا ہے اس ٹائم سے لے کر 15 منٹ بعد مغرب کی نماز یہاں پر ہمارے یہاں جماعت قائم کی جاتی ہے۔
تو بہرحال ٹائم اگر ہو گیا تو 1-1.5 منٹ احتیاطاً آپ ویٹ کر لیں، کیونکہ اپنے روزے کو مطلب سیو کرنے کے لیے 1-1.5 منٹ آپ ویٹ کر لیں۔ ایک دم فوراً بھی روزہ افطار کرنا کی ضروری نہیں ہے کہ ادھر جو 1 سیکنڈ پورا ہوا اور ہم نے کھجور منہ میں ڈالی، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا اس میں 1-1.5 منٹ آپ وقفہ دیں، اور جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ اب ٹائم ہو گیا ہوگا تو پھر اب جو ہے آپ روزہ افطار کر لیں، اذان ہو یا نہ ہو۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، اور روزے کا تعلق یہ ٹائم کے ساتھ ہے، اور خاص طور پر فجر میں یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے۔ ابھی بھی ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، ہمارے گاؤں میں ابھی بھی یہ ماحول ہے، اور ہمارے کئی لوگ بزرگ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے جی، بلکہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے، شاید آپ کو بھی یہ مناظر دیکھنے کو ملے ہوں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی اذان نہیں، اذانیں ہو رہی ہیں ابھی پانی پی لو، اذانیں ہو رہی ہیں ابھی پانی، کہتے ہیں وہ بڑی جامع مسجد میں ابھی اذان نہیں ہوئی، پانی پی لو۔ تو سحری کا ٹائم، فجر کا ٹائم داخل ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اگر غلطی سے بھی اس کے بعد حلق سے آپ نے کوئی چیز نیچے اتار لی تو اب آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو امید ہے کہ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، لیکن میں نے یاد دہانی کے لیے اس کو ریوائز کیا ہے، کیونکہ یہ غلط فہمی ابھی بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔